اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ جس طرح قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اسی طرح قربانی کے دنوں میں ہر نماز کے فرض نماز کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جن دنوں میں تکبیر کہی جاتی ہے، ان دنوں کو، ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ایام تشریق میں جو تکبیر کہی جاتی ہے، شاید ہم اس کے پس منظر سے ناواقف ہوں کہ یہ کیا بہترین ایک اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اور یہ کس موقع پر ادا کی گئی ہے۔ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ شاید ہم میں سے اکثر کو معلوم نہ ہو کہ کس موقع پر ادا کی گئی تھی۔ جس وقت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، اور بیٹا بھی ابراہیم کا اسماعیل بیٹا تھا۔ کیا تربیت ہوئی پڑی تھی کہ جس وقت باپ نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، باپ نے اپنا گھٹنا بیٹے کی کمر پہ رکھا، پیشانی کے بالوں سے سر اوپر اٹھا کر ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں۔ باپ نے ویسے ہی اپنے بیٹے سے امتحان لینے کے لیے پوچھا، اے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے فوراً کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جی جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور اسماعیل بھی وہ کہ جن سے اخیر میں ہمارے پیغمبر نے تشریف لانا تھا، جس وقت ذبح کرنے کے لیے گئے تو آسمان نے یہ منظر دیکھا، فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، اور فرشتوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، چونکہ ذبح کرنے والے ابراہیم اللہ کے محبوب، ذبح ہونے والے اسماعیل کہ جن سے آخری پیغمبر نے آنا تھا، فرشتوں کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی حیرانگی اور تعجب سے جملہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ان دونوں نے، فرشتوں نے اور ابراہیم نے یہ جملہ کہا تو فوراً اسماعیل بھی پکار اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں کے جملوں کو ملائیں تو یہ پوری تکبیر بنتی ہے، اور اس امت میں حکم لازم کر دیا گیا کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تم نے ہر نماز کے بعد جماعت کی نماز کوئی پڑھے یا کوئی اپنے فرض نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ بس مردوں اور عورتوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، مرد اونچی آواز سے کہیں گے اور عورت آہستہ آواز سے کہے گی۔ مرد عام طور پر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، لیکن عورتوں کو اکثریت کو یاد نہیں رہتا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اپنے گھر میں خواتین جہاں پر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر کسی کاغذ پر لکھ کر لگا دیں، یہ تکبیر لکھی ہوگی، نماز کے بعد پڑھنا یاد رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔